الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ساتھیوں اور عزیزوں، اللہ کریم ساڑھے اس سنگی علی حسن نو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اس محفل پاک دا ہر سال اہتمام کر دینے اللہ کریم ادھے فوت شدگانو جنت دے وے اور جتنے دے دوست بھائی سجنے دے نال شرکت کر رہے ہیں اللہ انہا سارے ہوئی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی چند گزارشات پیش کرانگا تاکہ اللہ کریم سانو عمل کرنے والا بنا دے اور جو کچھ اسی سمجھئے سنیے انہوں یاد رکھن دی سانو میرا مالک و خالق توفیق بخشے۔ اس بچے دی بڑی محبت ہے اس سنگی دی کہ اے رسول اللہ دے دین واسطے اہتمام اور انتظام کر دیں تبلیغی نشست دا۔ ویسے دے سارے جان دے ہو کہ اس کو پہلے بھی ایک محفل پاک ہوئی سی میلاد شریف دے ماہ مبارک ہی تو اے الگ تو پھر دوبارہ محفل پاک ہے۔ اللہ پاک سب بھائیاں دا حاضری اور محنت کے ساتھ قبول فرمائے اس بازار جڑے بھائی دور دراز تو آئے ہو بیٹھے ہو جس جگہ تے بھی موجود ہو اللہ توڑا سارے نہ قبول فرمائے۔ چند گزارشات بڑے اختصار نال میں بڑی خدمت پیش کروں گا، اللہ اس کو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز من نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دا تعارف اور حضور دی ذات نال محبت اور آپ دی ذات دی پہچان کرنا اصل دے اندر دین دی صحیح پہچان ہے، کیونکہ عقیدہ بزرگ دینے میں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن دا مغز ایمان دی روح اور دین دی جان اے سب کچھ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت۔ حضور دی ذات نال محبت کرنا یہی اصل دے اندر ایمان ہے۔ اگر کسی کو عشق رسالت معاب نصیب ہو جائے اور اس دے دل دے اندر حضور دا عشق اور حضور دی محبت پیدا ہو جائے تو ادھے واسطے داڑھی اور حافظ اور قاری ہونا شرط نہیں۔ ایک کسی انپڑھ کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، کسی اس کو بھی نصیب ہو جاتی ہے جنہا بالکل دین نال تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو محبت نصیب ہوتی ہے پھر تعلق جوڑ جاتا ہے۔ اور اے جڑے
لوگوں کو خطرے اور خدشے اور سوالات لوگوں میں ہوتے ہیں کہ فلاں ہے کیویں تے حضور نو کیویں مننا چاہیے تے حضور نو کہ یہ بھی اونی دیر تک ہی ہوندے نے جتنی دیر تک محبت کامل نہیں ہوتی. جدو حضور دی ذات نال محبت کامل ہو جائے مڑ بندے دے ذہن کو سوالات نکل جاتے ہیں. تسی دیکھو سیانے بندے بیٹھے ہو کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی دنیا دار بندے نال بھی ہوگا. دنیا دار بندے نال بھی ہوگا اگر محبت تو وہ دے عیب نظر نہیں ہوگی. حالانکہ وہ دے وچ عیب ہوندے ہوئے بندہ تے عیب نہ ہوئے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر بندے میں چھوٹا موٹا بتا گھاٹا نکا بٹا عیب ہوندہ ہے لیکن وہ دے عیب نظر نہیں ہوتے. محبت جذبہ ایٹا کامل ہے جدو دل وچ کسی دے بارے آ جائے وہ دے پھر عیب بندے دی نظر ہی چھپ جاتے اور خوبیاں ہوندیاں دوجیاں نالوں بھی زیادہ اعلیٰ خوبیاں لگتی ہیں کیونکہ وہ دے اندر وہ دے واسطے محبت ہوتی ہے. جدو کسی کو نفرت ہو جائے او پاویں جتا چنگا بھی ہوئے پھر وہ دیا خوبیاں بھی خامیاں نظر ہونیاں نہیں. وہ بتا دے نہیں یہ دیڑی گل ہوئی تو جے محبت ہوئے تو پھر خامیاں بھی نہیں نظر ہونی. اس واسطے جڑے بندے یہ سوال کرتے رہتے نا کہ فلاں کو کیویں مننا ہے کہ فلاں کی یہ تھی وہ اصل اس تھلے والے منظر آتے ہیں. جدو بندے کی منزل ادا ہو جائے نا پھر وہ سوال جواب دے جھنجٹ تو نکل جاتا ہے. پھر وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں حضور نال محبت دی کیڑی منزل تے اور مینوں ہن محبت دا نواں انداز کیڑا اختیار کرنا چاہیے. محبت کامل ہو جائے تو سوال مک جاتے ہیں. بالکل پھر سوالات کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. کبھی کی گل ہے کون بس بھائی مان لیا اور سائیاں بھی مرضی ہے پیچھے رہتے. سوال ہونا چاہیے جنہ چر بندے ہوں اجے عشق دی منزل نصیب نہیں ہوگی تائیں وہ فرمانے ذرہ عشق نبی از حق طلب کہ حضور دے عشق دا ذرہ رب تو مانگ. سوز صدیق و علی از حق طلب جی میں صدیق تے مولا علی سرکار نے حضور نال محبت آئی اس طرح کی محبت مانگلا اے روڑے تیرے مک جانے. اور جنہاں نے یہ محبت مل جائے انہاں دی علامت کی ہوندی محبت ملتی کی نہیں ذکر نہ اے جی میں اردو سے ذکر کر رہے ہوں ذکر نہ محبت ملتی. حضور سرکار دی محبت ذکر نہ ملتی. حضور دا تذکرہ سنن نہ ملتی. حضور کی شخصیت دے بارے پڑھن نہ محبت ملتی. بندہ کسی شخصیت میں پڑھتا ہے فین ہو جاتا ہے. بندہ کسی شخصیت کا تذکرہ سنتا ہے تو سن کے فین ہو جاتا ہے کہ یار بابو تو بڑا اچھا بندہ ہے. تو رسول اللہ کا تذکرہ سنیا بھی محبت پیدا ہوندی ہے پڑھیا بھی محبت پیدا ہوندی ہے تے جنہاں کول محبت ہوندی ہے انہاں کول پان نال بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. انہاں کول بندہ اٹھ بیٹھ رکھے تا بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. انہاں کول بندے دا تعلق بن جائے تا بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ فطرت انسانی کا اصول ہے جی اور جی ہاں بندیاں کو بندے کا پیر اٹھن ہوئے بندہ ہو گیا ہو جاتا ہے. اس گل کو تسلیم کر دینا ساری دنیا والے ہر کمرہ سہنا بندہ ہے گھر بندہ ہے کہ جی بالکل زیادہ گروہ کی احتجاج ہو جائیں بے شک نیکن گروہ کی احتجاج ہو جائیں. لیکن اس فطرت کا اصول ہے سائنس کا اصول ہے کہ جس چیز کو بندہ ہر وقت رہے ہوتے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ نے سمجھ آئیے کہ فطرت اصول ہے. تو جنہیں کو عشق رسالت معاب ہوئے انہیں لڑ تعلق بنایا بھی محبت نصیب ہو جاتی. اور پھر بھی یہی آکھاں گا کہ جب رب کا کرم نہ ہوئے تو نہ ذکر جو بہتا ہے. رب کا کرم نہ ہوئے تو نہ ذکر پڑھیتا ہے. رب کا کرم نہ ہوئے تو نہ اللہ والے کول
بنائی ہے، یہ سارے وہ کرم ہونے تے کام بھی نصیب ہوتے ہیں۔ جب وہ کرم فرماتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے تو پھر توفیقاں عطا کرتا ہے، گھر بندے اٹھے مہربانیاں کرتا ہے، وہ چنگے پاسے پڑھن دی توفیق دے چڑھتا ہے۔ بار اگر پلکر کو بندہ مصیبتیں نماز پڑھنا آیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے گا میں چنگا پڑھا، وہ شکر کرے اللہ اور توفیق دیتی اپنے گھر ہوں گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وہ اس گل پہ شکر کرے کہ مالکہ تیری مہربانی ہے، تو میں نے اس قابل بنایا اور میں تیرے مجھے گھر آیا تو میں نے سجا کہ میں نہیں تیری توفیق تو ہو جائے تیاری ہوگی۔ کچھ صدقے بھی رہے پھر اس کی مہربانی ہوگی، بندے کو چنگیا ملیانا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، چنگیا ملیانا ساتھ ہی ہویا تو برکت نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ والیانی سنگت نصیب ہو جانی، اللہ والیانی صحبت نصیب ہو جانی، ایک اوڑے کرم کی نشانی ہوگی کہ مالک راضی کا ہے کہ اس نے منوی توفیق عطا فرمائی۔ اور جب پھر بندہ انہاں کو بیٹھا ہے، انہاں نے گفتگو سننا ہے، انہاں نے تعلق بنا لینا ہے، اٹھن بیٹھ بنا لینا ہے، بیعت ہو جاتا ہے، نہ بیعت ہوئے ویسے بندہ اٹھتا ہے، ملتا ہے تو برکتاں حاصل ہوگیا۔ ایک دین سمجھنا سبب ہے، دین سمجھنا طریقہ ہے کہ اللہ باڑیا کو بندے دا بیٹھ اٹھنا ہو جائے، انہاں نہ سنگت ہو جائے، یہ بڑے کثیر تعداد فوائد ہیں۔ اسی گناہگار لوگ آپ دنیا والے حدیث شریف پہ جو ہے کہ جب وہ قیامت کا دن ہونا ہے نا، ایک بندے کا حساب ہو رہا ہے، اللہ سے میں پوچھنا ہے کہ اس بندے کا کی حساب ہو رہا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ بندے کا حساب ہے کہ یہ نیکیاں تھوڑیاں لیکن گناہ زیادہ میں بندہ جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ فرمانا ہے میرے بیٹی کی چلے جنہاں نے اٹھن بیٹھ تھی وہ کتنے تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کے تیرے بیٹی سارے تھے جنت وہ باس ہو گئے چلے گئے۔ اللہ فرمائے گا اگر انہاں تعلق چلیا نہ آج ایک پھر گلیا نہ گلیا دے ان دی ایس نیکی دی وجہ تو کہ ریا نیکا نالے دنیا تے جنت چونہ دے نال بھیج دیتا ہے۔ بھائی یہ بڑی سادہ جی مثال ہے، اصحاب کاف دا کتا اللہ دے پیاریاں دے سنگت چلے، اللہ پاک خود اتنی کرم کا چلے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، اللہ اس کتے تے بھی کرم کر چھڑیا جڑا اللہ دے محبوباں دی صحبت چلے۔ تو ایک برکتاں سب کی نام رہنا حضرت یوسف علیہ السلام ایک کپڑا عام ہی گھر بنیا ہوئے، وہ کپڑا جڑا پاندے سننا حضرت یوسف اللہ دے محبوب نبی، ایک کپڑا انہاں دے لاڑ لگدا گیا۔ وہ گل دی منڈ پتر انجی ہوتی ہے، کپڑا انہاں دے لاڑ لگدا گیا۔ پھر ذرا بندہ قمیض پائے نہ لگدی ہے نا جسم کہ تسی تجربہ کر لو، جس بندے دی وجود نال کپڑا لگدا رہے اس بندے دی خوشبو اس کپڑے چا جائے۔ دسو آؤندی آ ساڑھے 2 نمبر یقین بھی آندے مو دی قمیض لیا میں سن کے طویل دینا اللہ کیوں گا ہے براڈ ہے کہ نا اللہ ہے سارا براڈ لیجئے بھلے میں قمیض سن لی تو بچو دی بیماری تو تسی نہ کہ بچی ٹیسٹر مشین لائی ہے جیسے سارے ٹیسٹ کر لیں گے وہ یہ سی سننا ہے تو ویکھنا ہے بھی وہ چاندو ہے کہ تونا ہوئے تو کوئی وہ اپنا رہے گا میں نہیں سننا ہے۔ لیکن یہ سائنس تسلیم کر لی وہ یہ کہ جیڑی شے بندے دے پیرے چپل رہے وہ کتن سلاؤ وہ پہچان کر رہے، کپڑا اس کو سلاؤ دیو پہچان کرتا ہے کہ اے فلانے بندے دا کپڑا ہے، بابے جی بھی تبھی ہوئے یعنی جیسا بندہ ہوئے
ویسی چیز کپڑے دے اندر منتقل ہوگی. چلو میں ایک اور مثال دینا. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گلاب دا پھول کپڑے دے اندر بن گئی تو تجربہ صرف 5 منٹ بعد کھول کے کپڑا سو گیا خوشبو ہوئی نہیں ہوئی. شرط گلاب میں جو ہے صحیح گلاب جھوٹا نہ ہوتا, گلاب سچا ہوئے تو وہ وچوں کپڑے میں خوشبو منتقل ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہ ناڑ لگیا بھی کچھ ہوتا ہے. قمیض اگر ناڑ لگ جائے تو قمیض میں سائنس بھی کہ قمیض وچ بندے کی خوشبو آ جاتی ہے. اللہ کا قرآن بھی آتا ہے کہ قمیض وچ خوشبو آ جاتی ہے. صرف خوشبو نہیں ہوتی اس کو وچ تاثیر آ جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کی آنکھ دی بینائی چلی جب انہوں نے بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ لگا انہوں نے میرے والد صاحب کی آنکھ دی بینائی چلی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھ دلاؤ انہوں نے آنکھ ٹھیک ہو جائے. یہ سورہ یوسف ہے 12 ہے تو قمیص ڈاکٹر تے نہیں ہوئی شفاعت اللہ دے دے. لیکن اگر کپڑا رب دے محبوباں دے نال لگ جائے تو کپڑے وچ اثر آوندا ہے. بندہ رب دے محبوباں نال لگ جائے تے بندے وچ بھی اثر آوندا ہے. بندے دا پتر ہوے صحیح. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ بچو. یہ ساری گل دسن دا مطلب ہے تعلق کسی شے نال بندے دا بن جانا یہ ایویں نہیں جاندا. یہ وچ اثرات ہوندے ہیں. تسی ایتھے بیٹھے ہو ایمانداری نال دسو کیا ٹی وی ویندیاں تے تقریر سن لیاں فیلنگز اکو جیاں ہوندیاں؟ فرق ہوتا ہے نا. فلم ویندیاں یا تقریر سن لیاں فیلنگز ڈیفرنٹ ہوندیاں نا. تو میٹھیاں کیوں ہوندیاں؟ وہ کی فرق ہے؟ ایک فرق ہے وہ ایک شیطانی اثرات نکل کے اپنا اثر کر دے رہے ہیں. اللہ والیاں کول بہن نال روحانی اثرات نکل کے اپنا اثر کرتے ہیں. اے بیٹا چیزیں تا دے کہ تسی اے ویکھیا کرو بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ المرء علی دین خلیل ہی. بندہ جیو جیا کو باندھا رہندا ہوئے وہ جیا دا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیل ہی. ہر بندہ اپنے بیلی دے طریقے تے ہوندا ہے. جویں دا بیلی ہوئے اوویں دا ہوندا انہاں دا طریقہ بن جاندا ہے کہ وہ بیلی ہوندے جی پھر تے نال بیٹھنا بندہ ہوئی ذہن بندا جائے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے درد منداں دے سکھنے محمدی تے دین گواہی حالوں اس اندری پھل بجے ہوں تے آوے مشک رومالوں. لگنا بندے دا دے نال منسلک ہو جانا یہ ایویں نہیں ہوتا. یہ بڑے تعلقات ہوندے نے پھر شتاک تعلق قائم رہنا یہ ظاہر نہیں ہوتا. بس اپنے تعلق کو ملاقات دا پانی لے لیا رہنا. یہ نہیں تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے. گاہے گاہے اللہ والے دی سنگت وچ بیٹھ کے اپنی روحانی بیٹری چارج کروا دیا رہنا. جس نے تعلق بنایا ہے نا وہ یاد رکھے یہ ایک فائدہ ہے. ہر تعلق کل سبب مناسب منقطع الا سببی و نسبی. حضور فرماتے ہیں ہر تعلق موت توڑ دے رہی ہے. موت ہر تعلق کو توڑ دیتی ہے. بڑا بڑا بڑی ہوتا ہے تاڑڑ ہوتا ہے کھڑڑ ہوتا ہے چوری ہوتا
ہے سید ہوتا ہے پیر ہوتا ہے مر جائے تو صرف ایک کو نام میت وہ دے نام پھر وہ نہیں آتے چودھری صاحب میت دے لیاؤ مدن میت دے لیاؤ میت وہی دے کرو میت نو نبھاؤ میت نو دفناؤ وہ دا چودھری کرر بھٹی وہ سارے نام دے پیچھے آئے جاتے ہیں ایک نام ہے اللہ قرآن نے فرمایا انکا میت فإنہم میتون پھر وہ نام میت ہو جاتا ہے دوجے سارے نام بدل جاتے ہیں ایک نام ہے میت عزیز دوست میرے بچے میرے بھائی تانے حضور نال اپنا تعلق بڑھا کے رکھیا کری چھوڑی نہ کیونکہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری سمجھ آنے دے گلنا میرے بچے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری بیٹا یاد کر بابا نے لڑاؤ تھے جدو بندہ مر گیا وہ کہنا آدھا جاندہ ہے ناظم صاحب شمیع صاحب احمد صاحب بندہ مر گیا ہے اندر خون کرے بدل ہاتھ تھوڑا رکھا یہ رہی جا کیوں لگنا پاگل بندہ قبر ہے ٹوٹ جائے نا دفن کر کے تمروس میں سارے بڑے چودھری آئے ہوئے مانے جنازہ نہ ہوتا ہوتا سارے چودھری بڑے چودھری فلانا صاحب احمد صاحب احمد صاحب وزیر صاحب مشیر صاحب لمبردار صاحب شاہ صاحب سارے کٹھے ہونے موہ دے ملا دے بگاش سلام محبت آپ جنازہ پڑھن والا جڑا ہوندا ہے وہ ہور ہوندا ہے تے یہ رواجی جنازے پڑھن والے وہ اللہ بوٹ بھی کدی نہیں آدھا لگا ایویں پا کے اسی کہڑا بخشین آیا ساڈا ووٹ تے قبر ہی ٹر گیا ہن سانے بھی کہڑی لوڑ ساڈا ووٹ تے اونے تے راجی نہ چل ووٹ پچھلے سال جانا ہن مر گئے سن تے دینا کوئی نہیں پچھلے راضی کرنا کو پھر دے پنے والی آ گئے ساڈے نو نہ بخشی اچھا وہ بہت وہ مر گیا جی چودھری صاحب بڑا صاحب بزرگ صاحب جان لگے انہوں نے بندہ وہاں بڑے بہادر صاحب ساری عمر بھی کھانے خون کرتے رہے دکان دے ہاتھ تھوڑا کر ادھر آئے خون کرے قبر آئے بندہ ہاتھ تھوڑا کر سر پر آئے تو مہربانی کی تھی بندہ وہاں پھل ہے بڑے چودھری صاحب کی بہادر آئے سر پر ہو یا قبر آئے نہیں کیا رہنے دے ہاتھ تھوڑا کر وہ لاکھنا ہے اس بندے کا دماغ خراب ہے ان لوگ ہے یا چچا چچا کرے جاؤ کیوں ہونا ہے یوں اللہ ڈیڈی نہیں ہونا کیا ہے قبر ہے نا خبر ہاتھ تھوڑا کرے ہے ساڈا ووٹر باروں کسی مرزر کو دکھا جا سکتا لیکن یہ حدیث سے بات کیا ہے یاد کر لو قبر بند کر کے کہتے ہیں پیشہ ہٹنا ہے حضور قبر چاہ جائے قبر تے مٹی پا کے قبر چ مٹی پان والے پیچھے ٹر رہے ہیں اور حدیث میں بات کیا ہوتا ہے بندہ جنا قبر والا ہے انہوں پتہ ہونا ہے مڑ کیڑا کیڑا پہ پیچھے جاندا ہے انه لا يسمع قرأ نياله اذا ولوا مدبرين ان پتہ ہونا ہے ہن پیچھے کیڑا پہ جاندا ہے کہ کی گلاں کرتے جاندے کیونکہ حضور فرماتے ہیں میرا جتیاں دا کھڑک ہوتا ہے جتیاں دا کھڑک ٹرنے دا مردہ بھی سونا پیا ہوتا ہے قبر وچ فلانا بندہ عقل کرتا ہے لیکن وہ یہ کوئی نہیں پتہ ایسے بندے کو نہیں پتہ میری یاد سے جڑی ہے میں قبر تے کوڑے لے کے لگایا میں اس والی کون کتنا ہے قبر تے کوڑ کھلو کے لگے ہوندے نے بھائی امریکہ دے ایران دا کی رولا پیا کر قبر تے کوڑ کھلو کے لگے ہوندے نے کتیاں دی لڑائی کرنی ارے قبر تے وہ اندر سننا پیا ہوندا ہے ظالما میرے کول کوئی ہے کوئی میری گل کر کوئی میری بخشش دی گل کر اوتھے بھی اپنی چھڑی بیٹھے اتنی ایسی موت بھول چکی ہوئی عزیزاں دی وقار لے کے جدوں سارے ٹر جانا ہے قبر دے اندر میرے حضور آ جان گے اور جدوں حضور قبر جان گے وہ تعلق ہویا تھا کون نہ وہ کیا چھڑ دے اور مونوں نہ چھڑنا جی میں ہونا ہے یا میں لے آ کے یا کوئی پولیس دے تعلق والا بندہ کے بھائی یار ساڈا بندہ چھڑ دیو جو چھڑ دیں قبر وچ انہاں تو نہیں رکھنا قبر وچ مصطفی کریم سرکار کے فرمانا ہے تو مڑ قبر وچ حضور دا فرمان چلنا ہے تانیا میرے بچوں
قبر چ حضور دا فرمان چلنا جے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا پیار نا رشتے ضروری نے نا پیار ضروری نے وچ قبر دے بخششی لئی سرکار ضروری نے وچ قبر دے بخششی لئی سرکار ضروری تعلق بڑھ جائے کسی بزرگ نال دوست محبت پیار ہو جائے تو یہ پھر بڑی اللہ چیز ہوئی یہ پھر پتر انہاں خوبیاں دا پتہ دنیا تے بھی لگ جاندے تے شرم بھی لگ جاندے تو جو کیتی ہے کوئی مٹھیاں گلاں سمجھ نہ رہی ہوئی کوئی یاد رکھا بھیجے میں وہ بندہ یہ سر سے ٹوپی پائی ہے ایس پائی ہے میں انہاں نہیں آکھیا ٹوپی پاؤ نہ میں ان کے نہیں آکھیا لیکن یہ کوئی صحبت دا انہاں دا اتے رنگ چڑھے ہے اور یہ تھا پائی اس دا کچھ یہ صرف یہ نہیں ہے بھئی تھوڑا لیا یہ رنگ ہے پیار محبت دا یہ رنگ یہ رنگ جدو بندہ نال اٹھتا بندہ رہے نا یہ رنگ چڑھ جائے لوگ نہیں کوئی گل ہے تے یہ ہوندہ بڑا ڈاٹا ہے کچھا نہیں ہوندہ بڑا پکا ہوندہ ہے تو تھوڑا تھوڑا چڑھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی تھوڑا بڑا ضرور چڑھتا رہتا ہے اہمیں دلہ خالی نہیں رہتا ہون بھائیہ میں تو لگے دسیا ہے بھائی زیادہ کوڑ بیٹھے ہمیں کوئی تے انہاں دا بھی چڑھ جاتا ہے تے اللہ والے کوڑ ہوئی گی تو کوئی رنگ تو انہاں دا بھی چڑھنا تھوڑا اثر دے رہا ہے حضور سرکار جو مکہ شریف ہے آخری گل کر رہا ہے حضور سرکار جو مکہ شریف اعلان فرمایا تو 4 بندیاں نے حضور دا فوراً کلمہ شریف پڑھے حضرت سیدہ خدیجہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان پنجویں حضرت ابو ذر غفاری توجہ ہے پھر اگاں گل جڑی ہو پھیل دی گئی ہوں تو پھر لکھاں لوگ حضور دے خادمہ میں حضور دے غلامہ میں داخل میں گئے پنجویں بندے حضرت ابو ذر میں انہاں جب ایک خبر سنی نا کہ حضور سرکار مکہ اعلان نبوت کیتا ہے تو حضرت ابو ذر کے گئے ابو ذر غفاری انہاں دا ایک بیلی سی وہ چلا سی مکہ انہاں کو فرمایا بھائی مکہ چلے یار پتہ کہیں سنے اٹھے نبی پاک وہ علی اسلام گئے اٹھے انہوں نے بیلی دا نام سی انیس وہ واپس گئے انہاں پوچھا ہاں بھئی تیرو ایک گل دا چیز کا پتہ کری سنے اٹھے اللہ دے نبی آئے پوچھا کہ یار آئے تھے ہیں لیکن ایک مسئلہ بڑا ہے انہوں نے مخالف پڑے میں ہوتے کچھ بیٹھا میں کہ رسول اللہ ہے کہ میں تو نماز مانگتے تھے میری انہوں نے کو نہیں چاہیے اے مسئلہ میں نہیں ہے انہوں زمان تیار کیتا تیار کر کے تو وہ جناب ہو جدو سردار پہنچے انہیں دل نے انہوں نے دیکھی اگر آئی یہ نام لئیے وہ تقریب پڑی گئی وہ چپ کر کے کعبہ شریف سے سینے سے بہ رہے پر مرجع اللہ دے نبی ہوئے تو ناری تھی ہونا ہے نا تو مرتضی لگ جیسی ہو گئے وہ بہ رہے
جدو اتنے میں رہے تیار ساری لگ گئی انہیں بولتے حضور کا تشریف کوئی نہ شام ہوئی تو مولا علی سرکار نے فرمایا پرانے تو سارا دن دا اتنے بیٹھے ہیں تے کدے آئے ہیں اور سر انہوں فرمایا حضرت ابوذر نے کہ جی میں کسی منزل کی تلاش اچھا تے اس واسطے آیا سرکار فرمایا اور منزل ملی آؤ سکے نہیں انہوں فرمایا پھر آگا چل مولا علی سرکار انہوں کر لے کھانا چھانا کھوایا انہوں روٹی پانی دیتی اس طرح دیتا سویر ہوئی تھے وہ اٹھے تھے کعبہ شریف مولا حضور آؤں اٹھ چھڑنا دوجہ دن حضور مڑ کوئی نہ آئے وہ پھر چلے گئے مولا علی سرکار نال لے گئے تیجے دن آگے شام ہوئی مولا علی مولا کے پوچھتے پہ لیا منزل ملی وہ پھر گلی نہیں ملی حضرت ابوذر نے کہا جی نہیں ملی وہاں فرمانے آپ اور گھر چلے حضرت علی مڑ کھانا کھوایا بستر دیتا جدو بیٹھے تو مولا علی فرماتے ہیں بھئی اگر تو مناسب سمجھیں مہمانہ پرانیا تو میں دستانا ہے تیری منزل ہے اتنی دے دی تھی لوگ لمڑی نہیں میں وہ سیدہ نہیں حکومت کر گا وہ پھر ٹرائے نے نال موجود دیتے بھی مولا علی سرکار کی شخصیت نبی صاحب بندے نہیں بڑے اچھے نے خدمت گزار نے پرانیاں دی بڑی آؤ مدد کر والے تو بندے اچھے نے میں گل سننی چاہیے امید ہے حضرت ابوذر کہتے ہیں جیسا سناتے چاہنا پر میں سنے ہوں بندہ گناہ لے تے بندے مار میں نے صورت کا کچھ نہ نہیں کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں تو نہ سکتے ہیں مار بندہ کوئی اس نے جناب حضرت ابوذر غفاری کی تھی کہ دیرے اس خیر جو نبی بنے نا آئے نبی بن کے میں وہ نام ملنا چاہتا تے ویکھنا چاہنا کہ نبی سچے ہوئے تھے میں نے انہوں نے بیر کرنا جو نہ سچے ہوئے تھے پھر میں جمانا میں تو انہیں ملنا چاہتا اس نے حضرت علی پاک نے فرمایا کہ وہ سون جا سویرے انشاءاللہ تینوں میں حضور کی بارگاہ چلے چلا گا تینوں ان بارگاہ بندہ کوئی بھی ٹھیک کھا گیا مولا علی سرکار صدا دیتا ہوں سویر ہوئی یا آپ نے فرمایا لگی آگا میرے پیچھے پیچھے پروتا میں تینوں توڑ دور تک لے چلا وہ جناب گئے حضور سرکار کے رکار تشریف فرما ہے کیونکہ اس بڑے کفار بڑے مخالف آئے حضور دے تو طریقہ یاد رکھو جیڑا بندے دا مخالف کوئی نہیں نا وہ سچا نہیں ہو سکتا حق دی علامت دے کے جو مخالفت کی تھی جڑے منن والے انہوں نے نہ گلاں کو گھبرانا نہیں چاہیے جن دا کوئی مخالف نہیں وہ منافق ہے کیونکہ یہ سچی گل کرنی وہ تو سارے ہاتھ نہیں رکھنا پیسے یہ ریس چکر چرا دینا وہ سارے سارے ہی راضی رہا وہ کمڑے نے انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں رہا بندے نہیں بندے خواہش ہوتی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رسول راضی نہیں اس تو بعد دنیا دی خیر ہے کچھ راضی تے کچھ رہنی بھی نہیں میں سے مرضی حضور راضی نہیں بس تے مخالفتاں کو خوف سزا اور ڈرپوک ہوتے اور انہوں کو گھرانا نے لوگ کبھی بھی سچی بات نہیں کر سکتے تو لہذا سچ سے کروا ہوتا ہے جو کڑا لگتا ہے الحق حق کروا ہوتا ہے وہ تاثیر میٹھا نہیں ہوتا وہ تو کروا ہوتا ہے وہ اصل میٹھی ہوتی ہے تے جھوٹ تو میٹھا ہوتا ہے اصل تاثیر کوڑی ہوتی ہے زہر بھئی سمجھ آگیا آپ نے میرے بچوں عزیزان دی وقار میرے آقا و مولا مدنی تاجدار سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے پہلی نظر حضور دے چہرے انور تے پئیے جناب ابو ذر فرمانے نے لیسا هذا الوجه بکذاب فرمانے نے یا علی ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا یا علی ایڈا سونا چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا فوراں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ حاضر ہوئے
جا کے کہتے یا رسول اللہ مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ پہلی نظر تے ایمان لے آئے شاعر نے کیا کمال دا جملہ بولے آئے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور آپ فرماتے ہیں وہ شیشہ اے دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی میرے سجنوں میرے ساتھیوں عزیزان دی وقار حضور دا کلمہ شریف پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا حضور فرمایا بھی لے ہوں تو بیت اچ داخل ہو گئے بیت اسلام ہوں دے جنہ کہ اسلام غالب نہ ہوئے تو دوبارہ ملن نہیں ہونا حضرت ابو ذر 17 سال حضور کو نہیں ہے لیکن بولے نہیں توجہ نہیں کی تھی گل عزیزان دی وقار باہو بولے یا فرمانے کی ہویا بت دور جو ہویا پر دل تھی دور نہ تھی میں ہو سے کوہاں دے میرا مرشد وسدا تے مینوں وچ حضور دسی وے دوبارہ اور جدو آئے نا کہ اپنا انہوں نے بیٹے سن انہوں نے نام سی زر ابو ذر نے بیٹے کا نام سی زر انہوں نے فرمایا زر پتر تیری ڈیوٹی ہے کہ رسول اللہ نے اٹھ چلایا بیوی اپنے حکم دیتا کہ تو رسول اللہ دے گھر جا کے ازواج مطہرات کی خدمت کیتا کرتا ساتھ دن رسول اللہ دی خدمت کرتے ہیں آئے نے دین پتر بھی حضور دی نوکری دے بیوی بھی حضور دی نوکری دے آپ بھی حضور دی نوکری کاروبار دنیا سارا چھٹ دی تک سونے ہوں کاروبار پھر انہیں اس طریقے ملے اچھا گاڑی تھی جانے یوں مقامہ گل دے دعا کریے سمجھائیے تو سرکار سے سوٹا تھا آقا مدنی تعلیمات سرکار سے کول رہے جو نہ پھر قرآن سکھایا قرآن ہی پڑھیا جدو قرآن پڑھ لیا پہلا اے نقطے والی گل آ گئی ہے پہلا اترائے تے بیٹھے رہے ڈرتے آئے پوچھتے میں لیکن جدو حضور دے کول رہے نے مڑ انج ڈر لت ہے تے انج تبدیلی آئی ہے کہ فرماتے سنیا میں اجازت دیو میں ایک باری نہ کافروں دے کول کھلو کے قرآن پڑھنا جڑا ہے نہ بولدا کر لے حضور نے فرمایا وہ تینوں ماریں گے کہ سونے مار سبولا دا کام مارنا ہے زیادہ کام پڑھنا عزیزان دی وقار حضور دی بارگاہ تو اجازت لے کے گئے نے مار بھی کھاتی ہے پر قرآن پڑھ کے سنایا ہے اس سبق اس گل دا کہ جنہاں دے اندر رسول اللہ دا عشق آ جائے انہاں دے اندر مردار تے خوف نہیں آتا
گلاں تو مقصود آ بندہ کوئی کسی اللہ والیاں دے کول بندہ اٹھدا رہے تو پھر ان دے اندر تسلب ایمانی پیدا ہوتا ہے، وہ دے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوتا ہے، وہ دے اندر اس پیدا ہو جاتی ہے کہ حق ہے وہ تو باطل ہے، لڑی دے باطل لڑنا تو باطل برا سمجھنا چاہیے، برا سمجھنا سے بھی پابندی ہوتی ہے اور گل دیر میں چھوڑی ہے، باطل نہ بندہ لڑنا نہ سکے، باطل طاقت والے بدا ہے، باطل تکڑا ہے، تو یہ ضروری نہیں بولنا لڑ کے مر جا، اے اپنے دل لے کے کہ سمجھدار ہو کہ لڑیدا نہیں یہ باطل ہے تو میں حق والا انہاں بھی کتے تو نہیں ہوندا ہے میرا گڈا مار ایسا نہیں ہے بس کنڈیشن چلدا ہوندا ہے وہ کنڈیشن والا بندہ ہے نا حضور دا غلام نہیں ہوتا، حضور دا غلام حضور دا ہی غلام ہوندا ہے، اور سمجھا نہیں ہوں چکے لوگوں کا دور ایسا آگیا ہے وہ ہمیں دیا آگا ساج کھاتا چنگا ہے تو بٹیا دنیا کا ساج کھاتے گزارا ہو سکتا ہے، حضور دے غلامہ کا ساج کھاتے نہ گزارا نہیں، یہ مطلب نہیں نہیں اسلام آتا ہے کسی کافر نہ بھی لین دین کر سکتے ان کافر دی دکان ہے تمہیں کو سودا لینا ہے وہ مسلمان کو نہیں ملتا کافر تو ملتا ہے تو نو پرابلم لے لو، آپ نے سمجھ آئی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کماٹی یوگی سی وہ بکری دوا کرتے ہیں تو پڑھنا ہوں دن دے چلو باقی یوگی کماٹی ہونے دینا سمجھ آئی لیکن انہیں نہیں مطلب نہیں کہ یوگی کے نال بندہ ہو گلو میں بھی تیرے نال نہیں وہ یوگی رہے ایسی حضور دے غلام آتی حضور دے غلام ہاں باقی تعلق دنیا داری کے سارے چلتے رہے دنیا داری کے تعلق نہیں چھوڑے اور نہیں بڑھے میرے اوپر دنیا کا بہت ایسا ہویا لیکن بھائیہ اپنی تھا نہیں چھڑنے جڑے عاشق ہوتے رہے اور رب دے حضور دے غلامی نے باقی دنیا جی دے جاتی ہے جائے بھائی عزیزان دی وقار انہاں دے دل دی گل اتھے ہی ہوندی ہے بھائی دلہ بندہ آیا ہے میں یہ دلال پر بما ای تو فلانا آیا ہے میں ہوں یہ دلال پر بما عمران کی حکومت آئی تھے عمران کی ڈھولکی گاڑے پا لیتے ہیں نواز شریف دی آئی تھے نواز شریف کی ڈھولکی پا لیتے ہیں یہ نہیں منیا جو ہے حضور ہون ساتھ دنیا کو سمجھ آئی ہے جی وہ منی گی انہوں ہی منی ہے اسی حضور کو منے ہیں اسی اہل سنت اسی اہل سنت دنیا کی بربادی اے گلے میرے بیلیا نکتہ یاد رکھی جس دل اندر عشق سمانا تے ہونے نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملنے ہزاراں تے اسی نہیں یار وٹانا اور میری گل نہ سمجھ یہ نہیں پاؤں نواز شریف کا دور آ گیا نواز شریف نال ہو گئے زرداری کی حکومت آ گئی زرداری نال ہو گئے پھر عمران خان آیا تو عمران خان نال ہو گئے کام مل گیا اسی یہ نہیں کرتا اسی حضور کی جماعت ہوں گیا جماعت بھی ہوں گیا دنیا داری کے تعلق میں ادھر ووٹ دیتے اور تمہیں پتہ ہے جن دے رہے ہیں من کو نہیں پتہ کیونکہ میرا بوٹا نہ لینے دے کوئی نہیں منی ضرور آنا حضور مرفا نہ چھڑیا میرے بچوں میرے دوستوں میرے عزیزوں پاویں سونے ملنے ہزاراں اسی نہیں یار وٹانا محکم کی ایک بوہ ناپتے ڈاٹا بوئے تو نہیں جانا ایک بوئے تو کھلونا ہے حضور دے نال رہا میرے دوستوں میرے بھائیوں سگی اور ساتھیوں سارے میری کوشش کرو اسی نمازی ہو جائیں نماز جڑی یہ کی پابندی دی کوشش فرماؤ اے نماز دی چھٹی نہ لو حالانکہ میریاں نماز دی چھٹی لے لی
نماز تو چھٹی کوئی نہیں تو ساں بالکل پڑھینا ہے تو تساں مرینا ہے تو ان کی وجہ رہنا بڑی کی آلہ نہیں ہونی اپنی پیپر سے دے رکھا کرو نماز دے بڑے نماز پڑھیا کرو جس بڑے اذان ہوئے نماز پڑھیا کرو اللہ سونا میرے جو توڑے جرادی ہوئے ساڑھے اس کے لیے علی دے گھر ہوئے چلا برکت پائے اور اللہ اس کی دین و دنیا دی بہترین آتا ہے الحمدللہ رب العالمین.